بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیت نمبر 188 ہو چکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، فتعالی اللہ عما یشرکون، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا ایک جی سے، وجعل منها زوجہا، اور بنایا اسی نفس سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس سکون پکڑے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پس جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، ہلکا پھلکا حمل ہوا، فمرت به، پس چلتی پھرتی ہے اس کے ساتھ، فلما اثقلت، جب باری ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو دعا کرتے ہیں دونوں اپنے پروردگار سے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہم کو سالم دے دیا تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار، فلما آتاہما صالحا، پس جب ان کو سالم دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اس کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں اس میں جو ان کو دیا، فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بلند ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو کچھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، وهم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف تمہارے پیچھے نہیں چل سکتے، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا تم خاموش رہو، آمنت باللہ و بآیاتہ۔ یہی آیتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔
ان آیتوں میں سے پہلی آیت کا ایک حصہ اس کا تعلق تھا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ ہم سب کی اماں جان اماں حوا کی پیدائش کے ساتھ۔ وہ تفصیل سے پچھلے درس میں بیان ہو چکا۔ اگلا جو حصہ ہے تو اس اگلے حصے کا تعلق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ چلایا ہوا ہے قیامت تک چلتا رہے گا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آیت کا پہلا حصہ جو پہلے درس میں بیان ہو چکا اس کا تعلق تو تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اور ان کے لیے جوڑا پیدا کرنے سے، ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا کرنے سے اس کا تعلق تھا۔ اور آیت کے نصف سے آگے جو بات شروع ہو جاتی ہے تو جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا اب چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا، اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی ان دونوں باتوں کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ جب دونوں باتیں خلط ملط ہو جاتی ہیں تو کئی شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو پچھلا حصہ تھا وہ میں نے ایک درس میں بیان کیا اور اگلا حصہ جو ہے دوسرے درس میں بیان کر رہا ہوں تاکہ خلط ملط نہ ہو اور بات واضح ہو جائے۔ پہلے میں تو یہی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے، اور وہ تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ نفس تھا آدم علیہ السلام کا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یہ بھی بیان ہو چکا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ جوڑا بنایا تاکہ گھر میں جا کر اس کو سکون ملے، بیوی کے پاس اس کو سکون ملے۔ تو آدمی کو مشاہدہ ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ گھر کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا، گھر کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا، سکون گھر میں جا کر ملتا ہے۔ اور کتنی ہی سہولتیں ہوں، آدمی سفر میں ہو، کتنی ہی سہولتیں ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ہی سمجھے گا جب گھر پہنچ جائے گا، بال بچوں سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد اس کو سکون نصیب ہوگا۔ ایک ذہنی سکون اور دل کا سکون وہیں گھر میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اس کے بعد آگے جو سلسلہ چلا، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، تو اس سے یہاں سے فلما تغشاها سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، ہم سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کو بیان کیا گیا کہ دیکھو انسان ہے کتنا ناشکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان ہے کتنا ناشکرہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جب خاوند اور بیوی کا میلاپ ہوتا ہے تو خاوند اور بیوی کے میلاپ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ چلایا ہے۔ آدم علیہ السلام، اماں حوا اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، ان تین افراد کا معاملہ جدا ہے۔
آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ حضرت مریم سے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا بغیر باپ کے۔ باقی تمام انسانیت کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ خاوند اور بیوی کے میلاپ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس حکمت کے ساتھ رکھا، خاوند اور بیوی ملتے ہیں، اور اس کے بعد عورت کو بیوی کو حمل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں جب حمل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، محسوس تو ہوتا ہے، معلوم تو ہو جاتا ہے کہ حمل ہے، لیکن حمل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے، کام کاج کرتی ہے۔ فلما اثقلت، جب وہ بوجھ بھاری ہو جائے، بچہ جو پیٹ میں ہے وہ وزنی ہو جائے، بھاری ہو جائے، دعوا اللہ ربہما، تو پھر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا، لیکن یہ دل میں خیال ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ نہ معلوم کس طرح کا بچہ پیدا ہو۔ تو ماں باپ دونوں کی دعا، ماں باپ دونوں کی یہ دعا رہتی ہے کہ اے اللہ صحیح سالم بچہ عطا فرماؤ۔ ہر ماں باپ کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ صحیح سالم لمبی عمر والا بچہ عطا فرماؤ۔ یہی ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، اسی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کیوں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ صحیح سالم نہ ہو، ایک امتحان کے طور پر اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچہ عطا فرمایا، اور وہ بچہ سالم نہیں تھا، بچہ ناقص تھا۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بچہ ناقص تھا۔ تو ہوا اس طرح کہ چونکہ جہاد کا شوق تھا انسان کی اولاد کے لیے، خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ نیک کام کرے، جہاد کرے، دین کا کام کرے، جو قیامت میں مجھے بھی کام آئے ان کو بھی کام آئے، زیادہ تر خواہش یہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہ خواہش تو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ان سے جب میلاپ ہوگا، امبستری ہوگی، تو 90 بچے پیدا ہوں گے، لیکن ساتھ انشاءاللہ کا لفظ کہنا بھول گئے، تو 90 میں سے کسی کا حمل نہ ہوا، صرف ایک کا، اور وہ بھی جب پیدا ہوا تو وہ ناقص تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے معذرت کی۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچہ سالم نہیں ہوتا، اور ماں باپ کے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ بچہ ہو اور بچہ سالم نہ ہو۔ بعض بچے پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں، کسی کا کہ سر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا باقی وجود میں سے کسی جگہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، عام طور پر درجنوں کے اعتبار سے ایسے بچے آپ کو بھی معلوم ہوں گے۔ تو وہ چیز ماں باپ کے لیے بچہ مر جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی معذور بچے سے تکلیف ہوتی ہے۔ نہ معذور بچے کے درد کو سہ سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ جو بچہ پیدائشی طور پر جس کے دل میں سوراخ ہو، پیدائشی طور پر جس کا سر بڑا ہو، پیدائشی طور پر اس کے ہاتھ یا پاؤں نہ ہوں، آنکھیں نہ ہوں، تو ماں باپ کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے جب حمل آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں فلما اثقلت، جب وہ بوجھ باری ہو گیا، دعا اللہ ربہما، دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہم کو اچھا بلا سالم بچہ عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ تو ابتدائی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی ناشکری دیکھیں، فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، فرمایا جب اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ دے دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں یہ ماں باپ، یا تو اس طرح شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں قبر سے مانگا تھا، فلاں مزار سے مانگا تھا، فلاں سے کیا تھا، یا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، اور یا پھر اس بچے کا نام ایسا رکھ دیتے ہیں جو مشرکانہ نام ہو۔ آپ کو اس لیے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ یہاں اس خطے میں، جو آپ کا خطہ ہے مانسہرہ ہے، اس میں زیادہ تر ایسے خرافات نہیں ہیں۔ اگر آپ کشمیر میں چلے جائیں اور پنجاب کے دیہاتوں میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، سندھ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، تو وہاں ایسے کئی ڈرامے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہاں بچوں کو، بعض دفعہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے بچہ نہیں ہوتا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر ایک لوہے کی یا سخت کسی چیز کی ٹوپی رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس بچے کا سر، اس کا دل و دماغ کیا ہے پرورش نہیں کر سکتا، بند ہو جاتا ہے، اور کہتے رہتے ہیں کہ یہ شادولے بابے کے چوہے ہیں، اور وہ کیا ہے بازاروں کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ گجرات وغیرہ پنجاب کے علاقے کے اندر ہیں۔ سر چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا جب سر کے اوپر کوئی ٹوپی رکھ دی ایسی سخت، جس کی وجہ سے سر کی پرورش نہ ہوئی تو اس کے اندر دماغ کی پرورش بھی نہیں ہوتی، پھر وہ پاگل ہوتے ہیں، پھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شادولے بابے کے چوہے ہیں۔ دینے والا اللہ تعالیٰ، اور وہ ٹوپی سر پہ رکھ کر آپ نے شادولہ بابا کی طرف ان کو منسوب کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ پہلے تو یہ وعدہ تھا، اور اس کے بعد جب بچہ آ گیا تو اس کو غیر کی طرف، بعض کے آپ نام دیکھیں گے، آپ کے پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں آپ نام دیکھیں گے تو بعض کے نام ہی مشرکانہ ہوں گے۔ پیراں دتا، بجائے اس کے کہ اللہ دیتا اس کا نام رکھیں، کہتے ہیں پیراں دیتا، فلاں دیتا، یہ پنجابی کے ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہے مشرکانہ نعرے ہیں، یہ سارے کے سارے مشرکانہ نعرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں نہیں ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد اللہ نے دی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں اب کچھ کم ہو گیا ہے، پہلے یہ رواج تھا کہ کسی کی شادی ہوتی، اب بھی شیعہ لوگوں میں ایسی چیزیں چلتی ہیں، کسی کی شادی ہوتی تو جب جن جاتی تو اس کے ساتھ ایک بڑا جھنڈا بنایا ہوتا، اور اس جنج کے ساتھ وہ جھنڈا ساتھ ساتھ چلتا، واپس آ کر کسی بزرگ کی قبر پر وہ جھنڈا گاڑ دیتے کہ یہ شادی جو ہے یہ اس بزرگ کے سبب سے ہوئی ہے، اس بزرگ نے ہی شادی دی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے شریک ٹھہرانا ہے۔
اسی طرح غلط نام رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح سالم دینے والے ہم، لیکن یہ بدبخت دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم اچھا بھلا چنگا دے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ بدبخت؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، فرمایا اللہ تعالیٰ بلند ہے ان چیزوں سے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے پاک ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اللہ تعالیٰ لوگوں کی عقل کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی عقل کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا، ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کو اس خالق کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی نہیں بنایا کہ جو کچھ پیدا کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے کے طور پر تھا کہ پرندے کی شکل بناتے مٹی سے وہ اڑ جاتا، لیکن آگے جا کر آگے وہ بھی نہیں چل سکتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، جہاں گرا وہیں مر گئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اس کچھ پڑھ کر پھونکتے تھے، بہت تیز ہے، تیز نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، کچھ پڑھ کر پھونکتے تو معجزے کے طور پر وہ پرندے کی شکل اختیار کر کے اڑتا، جہاں جا کر گرتا وہیں مر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق میں نہیں پیدا فرمایا، اپنے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نہیں پیدا فرمایا جو کچھ پیدا کر سکے، ایسا کوئی بھی نہیں پیدا کیا جو کچھ پیدا کر سکے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، فرمایا جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی مدد بھی یہ نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں، جو پکارتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، فرمایا اگر ہدایت کی طرف ایسے لوگوں کو تم دعوت دو تو تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ اکثر آپ کا واسطہ پڑا ہوگا ایسے مشرکین کے ساتھ جماعت کے سفروں میں یا ویسے کاروباری سفروں میں، ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہوگا۔ سمجھاؤ، قرآن شریف سے، حدیث شریف سے سمجھاؤ، پھر بھی ان کو کیا ہے بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھاؤ، پھر بھی وہ اپنی مرضی کریں گے۔ حدیث شریف پڑھ کر سمجھاؤ، پھر بھی وہ اپنی مرضی کریں گے، ہدایت کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہدایت کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ ان کو ہدایت کی دعوت دیں، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، بات کو نہیں مانیں گے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، پھر ایسے لوگوں کے لیے برابر ہو جاتا ہے کہ دعوت دو یا خاموش رہو،
جب ماننے والے نہیں ہیں۔ تمہارا کام ہے دعوت دینا، آگے منوانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تمہارا کام ہے دعوت دینا اور منوانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مان جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہدایت منظور نہیں ہوگی تو پھر نہیں مانیں گے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ اپنے گناہوں میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، گستاخی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ پہلے پارے میں آتا ہے، بالکل ابتدا میں، قرآن شریف کے پہلے پارے میں کے بالکل ابتدا میں آتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں، خاص کافر تھے جو گستاخ بھی تھے، ورنہ تو ساری مشرک اور کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن بعض خاص قسم کے بعض کافر تھے جو کافر بھی تھے، ساتھ گستاخ بھی تھے، اور سچ سمجھ کر بھی نہیں مانتے تھے، سچ سمجھ کر بھی نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تم دعوت دو یا نہ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، ایسے لوگوں کو دعوت دو یا نہ دو، وہ نہیں مانیں گے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، دعوت دیتے رہو، اگر نہیں مانتے تو اللہ پر چھوڑ دو۔ کیوں کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ بتلانا، ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اگر ہدایت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے تو کوئی شخص بھی بغیر ہدایت کے نہ جاتا، لیکن آپ کے ذمہ تھا دعوت دے دینا، آگے ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب، فرمایا کہ آپ پر ہے پہنچا دینا، آپ نے اپنا کام کر لیا، آگے حساب ہماری ذمہ ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے، فرمایا سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے کہ ان کو دعوت دو یا نہ دو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ دعوت کو چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ دعوت کو چھوڑ دو، دعوت دیتے رہو، آگے معاملہ اللہ کے ذمہ چھوڑ دو۔ دعا فرماویں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہدایت والا معاملہ فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔